بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی منتھ کے لاسٹ دنوں میں جب پرس چیک کرتے ہیں تو دل تھوڑا اداس ہو جاتا ہے۔ سوچتے ہیں پتہ نہیں پورا مہینہ کیسے گزرے گا، اور سب سے زیادہ پریشر کس پر ہوتا ہے؟ ہاؤس وائف پر، کیونکہ گھر کا سسٹم، راشن، بچوں کی ضرورت، مہمان، سب چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات سچ ہے، کم پیسوں میں گھر چلانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی سکل ہوتی ہے۔ السلام علیکم مائی لولی کوئنز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ریئل اور پریکٹیکل ٹاپک پر، کم پیسوں میں پورا مہینہ کیسے مینیج کریں۔ میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں گی جو لائف میں کام آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہر ہاؤس وائف کو سمجھنی چاہیے، اپنا بجٹ ہمیشہ لکھ کر تیار کریں۔ جب آپ کے پاس سیلری آتی ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ لکھ لیا کریں۔ اپنے بچوں کی فیس، راشن، سبزی، بجلی اور گیس کے بل، وہ ضروریات جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ سب چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیا کریں۔ لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سب چیزیں یاد رہیں گی۔ اگر آپ یہ چیزیں لکھتے نہیں ہیں تو بہت سی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فضول خرچی کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے ایکسٹرا ہیں، جس وجہ سے آپ سے پیسے فضول خرچ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ مثالیں آئل، سرف، صابن، یہ سب چیزیں آپ ایک ساتھ ایک مہینے کی اکٹھی لے لیا کریں، اور جو سبزی ہے وہ ہر 15 دن کے بعد آپ اکٹھی جا کے منڈی سے لے لیا کریں۔ جب آپ جا کے منڈی سے اکٹھی سبزی لیں گی 15 دن کی، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ چیزیں سستی ملتی ہیں اور فریش ملتی ہیں۔ آپ ان کو گھر لا کے اچھے سے دھو کے اور خشک کرنے کے بعد ان کو اپنے فریج میں سیو کر لیا کریں۔ آپ 15 دن کی 3-4 سبزیاں لے آئیں، بیچ میں کبھی دال بنا لی، کبھی چاول بنا لیے، اور اس طرح آپ کی 15 دن کی سبزیاں مینیج ہو جائیں گی۔ اپنی سیلری میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے لازمی نکالیں۔ کسی غریب کو دینے سے آپ کے مال میں برکت پیدا ہوگی۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم اتنے پیسے ان کو دے دیں گے تو ہمارا بجٹ کہاں جائے گا۔ ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ کسی کو دینے سے آپ کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بار بار بازار جانا اوائڈ کریں۔ بار بار بازار جائیں گی، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پسند آئے گی اور آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ چیز ضرور خرید لیں گی، جس سے آپ کا سارا بجٹ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بار بار بازار جانا اوائڈ کریں۔ تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد بازار جایا کریں، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، برکتیں ہوں، تو آپ پلیز نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جب گھر کی عورت نماز پڑھتی ہے تو اس گھر میں بہت زیادہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ کام کرنے کے دوران پڑھیں۔ آٹا گوندتے وقت، برتن دھوتے وقت درود پاک پڑھ لیا کریں۔ کام کرنے کے دوران ساتھ ساتھ آپ اگر ذکر بھی کرتی رہیں گی تو آپ کے کام میں اور زیادہ برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا۔ ہم کام کر رہے ہو نا تو ہمارے دماغ میں فضول کی باتیں آتی رہتی ہیں، جس وجہ سے ہم اور زیادہ ڈپریشن کا بھی ساتھ ساتھ شکار ہو جاتے ہیں کہ پیسے کم ہیں یا پیسے زیادہ ہیں، یا ہم نے یہ چیز لینی ہے، یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لیے۔ ہم ایسی فضول کی چیزیں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ڈپریس کر دیتے ہیں۔ آپ جب بھی گروسری کرنے جاؤ تو گھر سامان دیکھ کے جایا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے پر ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم دھیان نہیں دیتے اس چیز پہ، اور ہم وہ چیز دوبارہ لے آتے ہیں گھر میں، جس سے بھی ہمارا بجٹ خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے وہ چیز موجود ہے تو آپ کو دوبارہ وہ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب بھی گھر سے نکلیں اپنا سارا سامان چیک کر کے جایا کریں، اور سارا سامان لکھ کے لے جایا کریں کہ آپ کو کیا کیا چیز کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو مہینے میں ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں آپ کوئی اچھی چیز بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ بالکل پورا ویک اپنا سمپل گزارا کریں، جیسے کہ کبھی دال بنا لی، کبھی چاول بنا لیے، کبھی آلو انڈا بنا لیا، اس طرح کر کے مختلف چیزیں بنا لی، اور ایک دن ایسا رکھ لیں کہ آپ لیفٹ اوور کھا لیا کریں۔ جو چیزیں ہماری فریج میں پڑی خراب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کا ایک دن رکھ لیا کریں کہ آپ ان چیزوں کو کھا لیں گے۔ ان چیزوں کو کھانے سے آپ کم تر نہیں ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کا ایک دن بجٹ میں چلا جائے گا، اور آپ اگلے دن کچھ اچھا بنا لیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی اتنا زیادہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ مائی لولی کوئنز، یہ تھی کچھ سمپل اور پریکٹیکل باتیں جو کم پیسوں میں پورا مہینہ مینیج کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ ہر گھر کا سسٹم الگ ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ سب چیزیں ہر کسی پر فٹ آتی ہوں، لیکن اگر 1-2 پوائنٹس بھی آپ کو اچھے لگے ہوں اور آپ ان کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ گھر چلانا آسان نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی پلاننگ اور تھوڑا سا صبر چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔